اب یہ جو واقعہ ہے نا، ترمذی میں آتا ہے کہ اس کو کس نے نریٹ کیا ہے، جو خود ایک چھوٹے بچے ہیں، اور اس بچے نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. کوئی 9 سال کے تھے یہ. اس بچے کا نام ہے زید بن ارقم. یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے. ہمارے ساتھ کچھ دیہاتی لوگ بھی تھے. ہم پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کر رہے تھے. یعنی واپسی پر ایک جگہ کنواں تھا، اب سب جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر پانی لینا چاہا. دیہاتی ہم پر سبقت کر رہے تھے. ایک اعرابی اپنے اصحاب سے پہلے وہاں پہنچ گیا. اس نے حوض کو بھر دیا اور اس کے گرد پتھر رکھ دیے اور ان پر چمڑا بچھا دیا، حتیٰ کہ اس کے اصحاب آ گئے. انصار میں سے ایک شخص دیہاتی کے پاس آیا. اس نے اپنی اونٹنی کو پانی پلانا تھا. اس کی لگام ڈھیلی کی، لیکن دیہاتی نے اپنا قبضہ چھوڑنے سے انکار کر دیا. خود پانی جمع کر لیا تھا اور اس کے گرد پتھر لگا دیے تھے اور اپنے لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے ساتھی آ جائیں. تو ایک انصاری نے اپنی اونٹنی کو پانی پلانا چاہا، لیکن یہ دیہاتی نہیں چاہ رہا تھا کہ اونٹنی پانی پی. اس انصاری نے پانی کے پاس سے رکاوٹیں اٹھائیں. دیہاتی نے جب دیکھا تو لکڑی اٹھا کر اس انصاری کے سر پر دے مارا اور سر پھاڑ دیا. انصار عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں میں سے تھا. اس نے سارا ماجرا عبداللہ بن ابی کو جا کر سنایا. عبداللہ بن ابی سخت غضبناک ہوا اور اس نے کہا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں نا، مہاجر، ان پر اس وقت تک تم خرچ نہ کرو جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بھاگ نہ جائیں. یعنی تم لوگ ان مہاجرین پر خرچ کرتے ہو، اس لیے وہ آج ان کے ساتھ ہیں نا. پھر عبداللہ بن ابی نے کہا، جب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ جائیں تب ان کے پاس کھانا لانا، تاکہ وہ اور ان کے اصحاب کھانا کھائیں. پھر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اب کہ ہم مدینہ واپس گئے نا، تو تم عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اور یہ بھی کہا کہ تم نے یہ خود آفت اپنے اوپر لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہروں میں بسایا ہے، تم نے انہیں اپنا آدھا مال کا حصہ دیا ہے. ابھی اگر تم ان کی مالی امداد نہ کرو نا تو خود ہی مدینے سے تنگ آ کر یہ بھاگ جائیں گے. اور کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے کتے کو خوب موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹے. تو یہ سارا اس نے لیکچر دیا ان کو کھڑے ہو کر. اب زید بن ارقم ایک چھوٹے سے بچے بھی وہاں تھے. وہ سب کچھ سن رہے تھے، ساری باتیں سن رہے تھے. یہ گئے اپنے چچا کو بات بتائی کہ اس طرح سے یہ میں سن کر آ رہا ہوں. تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے عبداللہ بن ابی کی باتیں اپنے چچا کو بتا دی اور انہوں نے یہ بات جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں بتا دی. اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس وقت زید بن ارقم کے چچا نے آ کر ان کو ساری بات بتائی. تو یہ اتنے غضبناک ہوئے، فرمانے لگی، یا رسول اللہ، حکم دیں کہ اس منافق کی گردن الگ کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پھر لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں مارتے ہیں. جاؤ لوگوں میں کوچ کی منادی کر دو. اب چل پڑے لوگ. جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ اس کی باتوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا ہے، بڑا سٹپٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عزت معذرتیں کرنے لگا، ہیلے بہانے کرنے لگا، قسمیں کھانے لگا کہ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں، آپ خود سوچیں. اب چونکہ اپنی قوم میں یہ بڑا باعزت تھا نا، بڑی ویلیو تھی اس کی، تو لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ، شاید اس بچے نے یہ غلطی کی ہے، اس کو وہم ہو گیا ہوگا. اب بچے کی بات پر کیا یقین کرنا، اتنا بڑا یہ آدمی کوئی جھوٹ بولے گا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. کہا، ٹھیک ہے، جاؤ تم. اور جس ٹائم پر وہاں سے کوچ کرنا تھا اس سے پہلے ہی نکل کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہی گئے. راستے میں حضرت اسید ملے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، عرض کیا، کیا بات ہے، آج وقت سے پہلے ہی کوچ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے مدینہ جا کر ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اس نے کہا، یا رسول اللہ، عزت والے آپ ہیں، ذلیل وہ ہیں. یا رسول اللہ، آپ اس کی باتوں کا خیال نہ کریں، دراصل وہ بہت جلا ہوا ہے، ظاہر ہے تاج اس کا تیار تھا جو نہیں ملا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد چلتے ہی گئے یہاں تک کہ رات ہو گئی، دوسری صبح ہو گئی، دھوپ میں تیزی آ گئی. تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا. یعنی دوپہر سے چلے اور اگلے دن آلموسٹ دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا.
24 آورز چلتے رہے تھے تقریباً۔ اس میں حکمت تھی تاکہ لوگ اس بات کو دہرائیں نہیں، نہ آپس میں الجھیں، کیونکہ ایسی جب بات ہوتی ہے نا کوئی، تو پھر لوگ آپس میں پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا، پتہ اس نے کیا کہا تھا، پتہ یہ ہوا تھا۔ چونکہ سارے لوگ تھکے ہوئے تھے تو رات کے جاگے ہوئے تھے، تو اترتے ہی سو گئے اور یہ صورت نازل ہوئی۔ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جو چھوٹی سی چنگاری کو تیل کا کام دیتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں۔ ان کا شوق کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات ہاتھ آئے، کوئی ایسی بات مل جائے کہ بس ہم اس کو کسی طرح آگے پھیلائیں۔ اب زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب اس نے قسمیں کھا لیں کہ میں ایسی بات کر کیسے سکتا ہوں، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، اور کہا کہ اس کے بعد میرے چچا میرے پاس آئے اور کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمان تمہاری تکذیب کریں۔ کہتے ہیں اس سے مجھے اتنا رنج ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے مجھے جھوٹا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچیں گے کہ میں جھوٹا ہوں تو میں تو پھر کہیں کا نہیں رہ گیا۔ اب کہتے ہیں کیا ہوا کہ جب سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا تو افسوس کی وجہ سے اپنا سر ہلا رہا تھا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے کان کو ملا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کہتے ہیں اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا بھی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو احساس دلایا کہ نہیں، آئی بلیو یو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تو رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا عبداللہ بن ابی کا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور مجھ سے پوچھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، کیا فرمایا؟ تو کہتے ہیں نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں، مگر ہاں البتہ میرے کان کو ملا اور مسکرائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کو مبارک ہو۔ پھر فرماتے ہیں جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت اتری اور آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ اچھا، اب عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ لیکن پکے سچے مسلمان تھے۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ کہ اس کو قتل کا حکم دے دیں، کیونکہ یہ آیات اتر گئی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، گزارش کی کہ یا رسول اللہ، سنا ہے میرے باپ نے یہ بری باتیں کہی ہیں، اگر اس کے بعد آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی جاتا ہوں اور اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لاتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلتا ہے ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف خون کے رشتے، تو ایمان نہ چھوڑنا، خون کے رشتوں کو پیچھے کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں قسم اللہ کی، قبیلے خزرج کا ایک بندہ جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے حسن سلوک اور محبت کرنے والا نہیں ہے، یعنی باپ سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ میں اپنی باپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں میں نے آج تک اپنے باپ کی ہیبت کی وجہ سے اپنی آنکھ اونچی کر کے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ ان سے ناراض ہیں یا رسول اللہ تو مجھے حکم دیں، میں اس کی گردن حاضر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک طرف ایمان کی انتہا اور دوسری طرف منافقت کی انتہا۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے کسی اور کو حکم دے دیا اس کو قتل کرنے کا تو پھر میں اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں انتقام کے ڈر میں اس کو نہ مار دوں، اور اگر یہ حرکت مجھ سے ہو گئی تو میں ایک کافر کے بدلے میں ایک مسلمان کو مار کے جہنمی بن جاؤں گا، تو آپ میرے باپ کے قتل کا حکم مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، ہم اس سے نرمی برتیں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر جب یہ مدینہ پہنچے تھے سفر کے بعد، تو یہ عبداللہ جو ہیں وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے، تلوار کھینچ لی تھی اور لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا باپ آیا تو فرمانے لگے پیچھے ہٹ، تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو عبداللہ نے فرمایا تو مدینے میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول اس کی اجازت نہ دے دیں، عزت والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ذلیل تو ہے۔ اچھا، اب یہ سائڈ پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ لشکر کے آخر میں ہوا کرتے تھے، سب سے آخر میں ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس منافق نے تو اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کو کیوں روک رکھا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم، جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی یہ اندر نہیں جا سکتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی تو یہ اندر داخل ہوا تھا شہر میں۔ اب دیکھتے ہیں آیات کو۔ ہم الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ تم خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حتی ینفضوا، اب سمجھ آ گئی نا آپ کو بات، کہ نہ تم ان پر خرچ کرو یہاں تک یہ بھاگ جائیں۔ تم ان مہاجرین پر خرچ نہیں کرو گے نا تو کتنے دن رہ لیں گے، خود ہی بھاگ جائیں گے، کہیں اور جا کر آباد ہوں، ہمارے سے تو نکلیں یہ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سمجھتے ہیں ان کی کھلانے سے کھا رہے ہیں وہ، اللہ کے پاس خزانے ہیں آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ واقعی میں اگر انسان پر ڈال دیا جائے نا کہ وہ دوسروں کو کھلائے تو کوئی ایک کسی کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہ، نوالا بھی نہ دے، لیکن سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ تم کہتے ہو تم خرچ کرتے ہو ان پر، اللہ کے پاس تو سارے ہی خزانے ہیں، اس کے خزانوں کو کون روک سکتا ہے اگر وہ کھلانے پر آ جائے تو؟ تمہارے کھلانے سے کوئی نہیں کھا سکتا اور نہ تمہارے خرچ کرنے سے کسی کا گزارا ہو سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ کہاں آئے گی؟ وہ سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں، ہم ہی ان کو سسٹین کرنے والے ہیں، ان کو اپنے شہروں پر بسانے والے ہیں، ان کو کھلانے پلانے والے ہیں، ہم پال رہے ہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے خزانوں سے کھلاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ان کی کچھ اور باتیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی باتوں کو قرآن میں کوٹ کیا ہے، رہتی دنیا تک یہ پڑھتے رہیں گے لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔